السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 155 سے 158 تک ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑے اپنے وعدے، اپنے عہد، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی آیات کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو ناحق بلا وجہ، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کی وجہ سے، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، غلافوں میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر لگا دیا اللہ نے ان پر، ان کے بکفرہم، کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہ وہ ایمان لائے مگر بہت تھوڑا، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر اور ان کے قول کی وجہ سے جو انہوں نے مریم پر لگایا بہت بڑا الزام، وقولہم، اور ان کی بات، انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم، عیسی بن مریم، اور ان کی بات کہ قتل کیا ہم نے مسیح عیسی بن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ ہی سولی دیا اس کو، ولیکن شبہ لہم، لیکن شبہ ڈالا گیا ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، لفی شک منہ، البتہ شک میں ہے اس کے بارے میں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس کے بارے میں کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر پیروی کرتے ہیں گمان کی، خیال کی، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا اس کو یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے اسے اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ پیچھے ان سے لیے ہوئے وعدوں کا ذکر ہے، اور بھی پہلے سپارے میں بھی اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے ان کا ذکر ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ سب وعدے تھے، اور یہاں طور پہاڑ کو اوپر معلق کر کے اٹھا کے پھر پابندی احکامات کے وعدے تھے، پابندی تورات کے وعدے تھے، پھر ہفتے میں کام نہ کرنے کا وعدہ تھا، لیکن سارے وعدے انہوں نے توڑ دیے۔ تو اللہ فرماتے ان کے ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، کہ اللہ کی آیات کو انہوں نے جادو کہا، جیسے تمام قوموں کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو جادوگر ہی، میجورٹی نے جادوگر ہی کہا، یا پھر غریب، یا پھر اپنے سامنے ان کو کم تر جانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے انکار اور ان کے وعدہ خلافی اور اللہ کی آیات کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے، اور انبیاء کے قتل کی وجہ سے، بلا وجہ نیک انسانوں کو کیوں قتل کرتے؟ کہ ہمیں یہ برائیوں سے نہ روکیں، پہلے تو کوشش کرتے یہ ہم جیسے ہو جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کے کہتے تھے آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تو 50-50 کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اللہ کے احکامات کو ایز اٹ از بتاؤں گا، پہنچاؤں گا اس کے راستے میں، چاہے مجھے کتنی مشکلیں آئیں، اور آپ نے ایسے ہی کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تمام باتوں کی وجہ سے، اور پھر ایک اور بات ان کی، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں، ایک تو غلاف اس لحاظ سے کہ آپ کی باتیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کہتے تھے
ان کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ کی باتیں ہمارے اندر جاتی نہیں، ہم تو پہلے ہی بڑے عالم و فاضل ہیں۔ یہ ایک مطلب اس کا نکلتا ہے کہ ہمارے دل بھرے ہوئے، اور بھر کے جیسے کسی چیز کو کور کر دیا جاتا ہے تو کور ہیں۔ اور دوسرا غلاف جب کسی چیز پر ہوتا ہے تو اس کے اندر چیز جاتی نہیں، تو وہ بھی ان کا خیال تھا۔ بات اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہمارے دل پہ کور ہے، اس وجہ سے آپ کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اور اللہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کو باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ اور پردہ اللہ نے کسی ظلم سے نہیں ڈالا، نعوذ باللہ، یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ڈالا۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کورڈ ہیں، اس کے اندر کچھ جاتا نہیں، یہاں پہلے ہی بہت بھرے ہوئے ہیں، مزید کی گنجائش نہیں، ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اصل بات یہ تھی کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لائے۔ آپ اسی آیت کو پہلے سپارے کی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو وہاں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو یہ مہر انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے لگتی ہے، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور ان کی ساری حرکتوں کے ساتھ ان پہ مہر لگی، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو پہلے ہی بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمیں مزید کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ ان کا دھوکہ تھا، اپنے لیے بھی اور اللہ کے راستے سے اندھا پن تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور نہ صرف انہوں نے کفر کیا بلکہ مریم علیہ السلام پر بہت بڑا الزام لگایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے اور ماننا چاہتے نہیں تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے بولے تھے، تو اس بولنے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو معجزات کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان میں بڑے اہم نام بھی مشہور ہیں جو ان سارے معجزات کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی تعویل اور مطلب بنا لیتے۔ یہاں بھی انہوں نے مطلب مریم علیہ السلام کے ہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہوئی اس کو بھی وہ نہیں مانتے، اور اس کے علاوہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے پر بھی یقین نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے اتنا بڑا الزام، میں نے اسے اپنا معجزہ بنا کے دنیا کو یہ دکھایا کہ میں کچھ بھی کرنے پہ قادر ہوں، اور اس وقت ایک نیک انسان کی اور نبی کی ضرورت تھی، وہ کام میں نے ایک عورت کے ذریعے لے لیا اور اسے چنا، اور جبرائیل علیہ السلام کے مطلب کے ساتھ ان کی تائید کی، روح القدس کے ساتھ تائید کی، اللہ کا کلمہ اور اللہ کا حکم سمجھ کے مطلب بن کے وہ پیدا ہوئے دنیا میں، اور انہوں نے بول کے بھی دکھایا، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا۔ جب ہم کسی کو ماننا نہیں چاہتے تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے، پھر کوئی کریکٹر پہ کرتا ہے، کوئی دوسروں کے بچوں پہ کرتا ہے، کوئی اس کی اپنی زندگی پہ کرتا ہے تان کہ ہمیں تو یہ کہتے اور بچے ایسے، ہمیں تو یہ کہتے، یہ خود ایسے، ہمیں تو یہ کہتے اور ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی عالم ہیں۔ انہوں نے بھی نہ ماننے کا ایک طریقہ یہ ڈھونڈا کہ بھی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی طرف سے معجزانہ پیدا ہوئے، اور مریم علیہ السلام کو غلط کہا۔ اللہ فرماتے وَقَوْلِهِمْ، اور پھر مزید ان کی بات کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مریم، ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے۔ اللہ فرماتے یہ بھی ان کی بات جھوٹی ہے، عیسائیوں کی، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی یہاں باتیں ہو رہی۔ تو اللہ فرماتے ان کی بات جھوٹی ہے، نہ تو انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، نہ انہوں نے سولی دیا،
وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے اس معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، ڈاؤٹ فل کر دیا گیا، ان کو شک ہے۔ کسی ایک شخص کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا کر عیسیٰ علیہ السلام جیسی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا جو قیامت کے نزدیک اتریں گے، اور ان کے ساری جگہوں کی نشاندہی کی گئی جہاں اتریں گے، اور اسی ایج میں، جس ایج میں اٹھایا اسی ایج میں دنیا میں آئیں گے اور 40 سال حکومت کریں گے، اور دنیا میں بہت امن ہوگا اس وقت۔ لیکن یہ کہتے ہم نے سولی دیا اور اس کے بعد یہ بڑے ریلیکس ہیں کہ ہمارے سارے گناہوں کو سمیٹ کر وہ چلے گئے اللہ کے پاس، اب ہمیں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کے کوئی گناہ کرتا بھی ہے، پادری کو بلاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں اور اپنے گناہ کو بخشا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو بھی اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، صحیح بات کو مانتے نہیں، اللہ کے اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے، شک میں ہیں۔ اور شک آپ کو پتہ ہی کہ بڑی بڑی چیزوں کو بے حیثیت کر دیتا ہے۔ چونکہ ماننا نہیں چاہتے تھے، اس میں انہوں نے شک کریٹ کر دیا کہ لوگ ہمارے پیچھے آئیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اللہ فرماتے کوئی علم نہیں، کوئی سورس نہیں ان کے پاس اس بات کی سچائی کا کہ کہاں سے اس کو سچ ثابت کریں گے۔ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، ہاں اپنی سوچ کی پیروی کرتے، اپنے دماغ نے جو سوچا اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی کی پرچار کرتے ہیں، دنیا میں تبلیغ کرتے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا، کیونکہ یہاں اللہ اٹھانے والا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ ان کی باتیں ہیں اور ان کا گمان ہے اور ان کا خیال ہے، لیکن کسی کا گمان ہو، خیال ہو یا باتیں ہوں، لوگ پیچھے لگنے والے مل ہی جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی پسند کا دین چاہتے ہیں، اور ان کے دین میں ظاہر ہے بہت آسانی ہے، سنڈے کے سنڈے عبادت ہے اور اپنی کوئی گناہ ان کو ہوتا نہیں، تو اس وجہ سے اس طرف بھی لوگ ہیں۔ اور پھر یہ لوگ کوشش بہت کرتے ہیں، ہم دین کے لیے اتنے مخلص نہیں ہیں، حالانکہ ہمارا دین 100% صحیح دین ہے، قرآن 100% صحیح قرآن ہے۔ ان کی انجیل چینج ہو گئی، ان کا دین کوئی بیس لیس ہے، قرآن میں اس کے صاف دیکھے واضح احکامات ہیں اور واضح آیات ہیں کہ یہ بالکل بیس لیس ہے، بالکل جھوٹ ہے، لیکن اس پہ ان کی عمارت کھڑی ہے، کیونکہ پورے خلوص سے یہ اپنے دین کا پرچار کرتے ہیں، خود اچھے کریکٹر کے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے گڈ کوالٹیز رکھتے ہیں، دوسروں کا احساس کرتے ہیں، دوسروں سے محبتیں کرتے ہیں، اپنی بکس دینے کے لیے، اپنے دین کا تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے۔ ہم اتنی کوئی محنت ہی نہیں کرتے نا، تو وہ اس وجہ سے عیسائیت موجود ہے۔ اگر ہم اپنی جگہ مخلص ہوں اور ہم پورے شوق سے اس کو آگے پہنچائیں تو صحیح دین کا پرچار ہو، لیکن جو جہاں لگا ہے چونکہ وہ کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ محنت کرے۔ اللہ فرماتے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اٹھایا۔ کتنا کلیئر، اور کسی طرح کے بھی شک سے پاک یہ بک ہے، اور اس میں کتنا کلیئر یہ لفظ ہے، رفعت بلندگی کو کہتے ہیں، بلندی کو، رفعہ اللہ، اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل۔ اس کے ڈھیروں فرشتے دنیا میں ایک سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں، اور وہ اپنے اتنے بڑے بڑے وہ فرشتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو مطلب طبیعت خراب ہو گئی تھی، اتنے 600 سے زیادہ آپ نے فرمایا اس کے پار پورے آسمان پہ پھیلے ہوئے، اتنے بڑے، اور اپنے پروں میں چھپا کے اگر کسی کو وہ لے جائیں تو کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ ہم کہیں کسی نے جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں آسمان پہ، تو کیسے گئے، کیسے مانے؟ چونکہ اللہ نے کہا اس لیے مانے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، اللہ سے بڑھ کر کس کا دین خوبصورت، اللہ سے بڑھ کر کس کی ذات صحیح ذات، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہادی۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے اسے اٹھایا،
وہ نہ قتل کیا گیا نہ سولی دیا گیا، یہ سب شک میں ہیں، یہ اپنی سوچ کے پیچھے ہیں، اور ان کی سوچ کسی کو نہیں پتہ کہ حقیقت سے بہت دور ہے، لیکن دین بنا کے بیٹھے، اور یہ دین ان کا ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جتنے بھی عیسائی ہوں گے کیا کہیں گے پھر، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سولی دیا، ہم نے مار ڈالا، ہم نے قتل کیا، کیا رہ جائے گا ان کے پاس پھر؟ کون سی دلیل رہ جائے گی؟ تو ایسی دیکھیں دنیا میں وہ مذاہب بھی چل رہے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہمارے پاس تو خوبصورت ترین کتاب ہے اور اتھینٹک ترین، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اگر ہم اس کی صحیح روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں تو بہت سارے مذاہب کی جو جھوٹا ایک بیس ہے وہ ہمارے سامنے کھل جائے، ہمیں سمجھ آ جائے، ہم کبھی تھوڑی کیے کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اگر ہم صحیح طرح اپنے اس دین کو اور اس قرآن کو سمجھ لیں۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔